بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ حاضر ہے اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موو پاکستان. ناظرین آج کئی اہم خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جیسے ہی سیاسی بھونچال جو گزشتہ 3-4 ماہ سے جاری تھا اس میں کچھ ٹھہراؤ آیا ہے تو وفاقی حکومت نے بالخصوص اور باقی جو نگران صوبائی حکومتیں ہیں دو اور سندھ و بلوچستان کی حکومتوں نے بالعموم کچھ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نئے منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں اور پبلک ریلیف کے لیے کام جو ہے وہ ناظرین ہو رہا ہے. میں نے گزشتہ روز آپ کو یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جب لاہور تشریف لائے 3 روز قبل تو انہوں نے سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس جو ہے اس کے 2 حصوں کا باقاعدہ اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے، 2 حصوں کا اس کا باقاعدہ افتتاح کیا. وہاں انہوں نے بیڈمنٹن بھی کھیلا. جس پہ اعتراض یہ آیا کہ جی وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں فزیوتھراپسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو آرتھوپیڈک سرجنز فزیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیمز ہیں انڈور گیمز، یہ جو جتنی کمروں کے اندر جو انہوں نے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں کھیلوں کے، ان میں جو ہو رہی ہیں گیمز وہ کمر کی تکلیف کے لیے، جوائنٹ پینز کے لیے بہت اچھی ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے اس سے. تو شہباز شریف صاحب نے جواب بھی یہی دیا اپنے ٹویٹ میں. تو وہ جب افتتاح کیا تھا اس کے بعد کل انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں 5 افتتاح کیے. 3 افتتاح راولپنڈی کی مختلف اسکیموں کے، ان میں انڈر پاس شامل ہیں، اوور ہیڈ شامل ہیں، سڑکیں ہیں اور بہت سے پروجیکٹس ہیں. 2 اسلام آباد میں کیے. تو ناظرین یہ اور سر ان میں اہم بات یہ ہے کہ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ صبح 8 بجے سے پہلے وہاں پہنچ گئے افتتاح کرنے کے لیے. ابھی شاید انتظامات بھی مکمل نہیں تھے تو پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود تھے. تو یہ ان کی کوالٹی ہے. لاہور میں بھی جب وہ یہاں بطور چیف منسٹر ایکٹ کر رہے تھے تو یہاں بھی وہ جہاں بارش اگر ہوتی تھی صبح 5 بجے تو 6 بجے سے پہلے وہ سڑکوں پہ دکھائی دیتے تھے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ پرائم منسٹر جو ہیں اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں. مگر ہمارے ہاں تو یہ روایت رہی ہے کہ پرائم منسٹر، گورنر، سی ایم جو ہیں وہ 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں. یہ بڑا اچھا کام ہے ان کا. شہباز شریف صاحب کا ارلی مارننگ جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد اپنے دن کی مصروفیات کا آغاز بھی کر دیتے ہیں. تو اب ان کو شاید حکومت کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ سیاست سے ہٹ کے عوامی ریلیف کے لیے کام کریں. بڑے انہوں نے فخریہ انداز میں اعلان کیا کہ جی تیل آ گیا ہے رشیا سے اور پہلی کھیپ آ گئی ہے، پہنچ گئی ہے اور ریفائنری میں بھجوا دی گئی ہے. تو اس دن سے لے کے آج تک جو ہے 5-7 کام جو ہے انہوں نے ان کا کریڈٹ لیا ہے اور وہ کریڈٹ جو ہے بہت زبردست انداز سے لیا گیا ہے. یہ بڑی اہم خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور جو وفاقی وزراء جو ہیں احسن اقبال صاحب ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ ہر روز کسی نہ کسی بڑی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہیں بڑے اہم جو منصوبہ جات ہیں ان کے افتتاح بھی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو سیمینارز منعقد کر رہے ہیں، مختلف دانشگاہیں یونیورسٹیز جو ہیں ان کے سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے. اور بہت سے وزراء، خواجہ آصف صاحب ہیں ہر روز، اب وہ آج تو 3-4 اوپر تلے، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں وزیر اطلاعات و نشریات، پھر ان کے ساتھ یہ جو خرم دستگیر صاحب ہیں انہوں نے کراچی کے یہ جو ساحل سمندر پہ جو طوفانی خدشات تھے اس کے حوالے سے بڑی اہم بات بتائی ہے اور جو توانائی کا متبادل انضام انہوں نے کیا اس کے بارے میں بتایا. یہ بڑے اہم معاملات ہیں جو وفاقی حکومت جو ہے شکریہ ہے خدا کا کہ وہ اس طرف آئی ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے. ناظرین یہ ابھی مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں ان پہ جو گھی اور آئل ہے، کوکنگ آئل اور گھی، اس کے نرخوں میں خاصی کمی کر دی گئی. 70-75 روپے تک جو ہے وہ کم ہو گئے. تو یہ کام جو ہے اصل کرنے کا حکومتوں کا کام یہ تھا. عوامی مسائل جو ہیں ان پہ سے توجہ ہٹ چکی تھی. اب تھوڑا سا معاملہ ٹھہراؤ کی طرف آیا ہے اور کچھ برف پگھلتی دکھائی دی ہے. سیاسی اونٹ جو ہے اس کی کروٹ کا سمت کا اندازہ ہو گیا. تو شاید میرا خیال ہے کہ اب کام بھی اچھا ہوا ہے، بہتر ہو رہا ہے. دوسری اہم خبر جو آپ لوگوں تک پہنچ ہی گئی ہوگی اور وہ تھی کہ جو معروف یوٹیوبر ہیں جو لندن میں مقیم تھے کافی عرصے سے، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن اس کے بعد ابھی 4-5 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد جو اطلاع آئی ان کو رہا بھی کر دیا گیا. ان کو سکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن سے گرفتار کیا اور کہا یہ گیا جی کہ وہ پاکستان میں
جو ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، پاکستان کے سینٹٹی اپنی جو ہے استحکام پاکستان، اس کے خلاف وہ ان کی گفتگو پائی گئی ہے۔ پاکستان نے ان سے شکایت بھی کی تھی، لیکن ہمارا کوئی برطانیہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو حوالگی ہو کسی ایک ملزم کی دوسرے کی۔ لیکن میری اطلاع جو ایک معتبر ذرائع نے مجھے دی ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے پہلے اور بعد میں برطانیہ نے جب یہ کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب پہ ہاتھولا کریں، یہ کہا گیا تھا نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ماورائے قانون کوئی ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ان سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ گفتگو برطانیہ میں چل رہی تھی، برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہوئی ہے، اور کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کے سابق اہلیہ جو ہیں جمائمہ، انہوں نے شاید اپنا اثر اور رسوخ استعمال کیا، یا بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا گیا کہ سابق داماد ہیں برطانیہ کے عمران صاحب جو ہیں، وہ سابق داماد کی سفارش جب کی تھی تو پاکستان نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو انتہائی مطلوب ہمارے پاکستانی عادل راجہ جیسے جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ لوگ ہماری ریکویسٹ ماننا چاہتے ہیں، ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی، تو ہماری یہ التجا ہماری استدعا مانیں کہ ان لوگوں پہ تھوڑا عرصہ حیات تنگ کیا جائے، یہ پاکستانیت کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں، آئین پاکستان سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا تھا جواباً وزارت خارجہ کی طرف سے، اور یہ میری بڑی معتبر ذرائع کی اطلاع ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے عادل راجہ صاحب کو آج اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن سے گرفتار کیا اور 4-5 گھنٹے تفتیش کی، اور وہ جب مطمئن نہ کر سکے اپنی گفتگو کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے کہی تھی، عادل راجہ صاحب چونکہ پاکستانی فوج میں خود رہے ہیں، میجر کے عہدے سے ریٹائر تو نہیں ہوئے، وہ سنا یہ ہے کہ دوران سروس ہی جو ہے ان کے معاملات کو خراب ہو گئے تھے اور وہ فوج کو خیر بات کہہ گئے، اور انہیں بھی ان کی والدہ بھی 9 مئی کے واقعے کے بعد گرفتار ہوئی تھی، اور عزیز و قارب بھی ان کے جو ہے۔ تو یہ سنا یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے فوج سے فارغ ہوئے تھے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کا ایک خاص بیانیہ ہے، اور اپنے اس مخصوص بیانیے کی وجہ سے جو اپنا موقف جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اسی کی وجہ سے بطور یوٹیوبر ان کی مقبولیت بڑی عام ہے، تو خاصی مقبولیت کے حامل ہیں وہ۔ لیکن اب ان پہ جو معاملہ ہوا آج پوچھ گچھ جو ہوئی اس میں ان کو ابتدائی طور پر گلٹی پایا گیا، لیکن 4-5 گھنٹے کی حراست کے بعد جو ہے ان کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے۔ میری اطلاع ابھی آئی ہے، دیکھیں اب یہ کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا عجیب وہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اطلاع مجھ تک پہنچی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو افواج پاکستان کے خلاف یا دوسرے معنوں میں پی ٹی آئی کے موقف کے جو حمایتی ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں سمندر پار پاکستانی جو ہیں، وہ انہیں خاصی پی ٹی آئی کی وہ طاقت گنے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو 500 ایسے افراد ہیں جن کی ایک فہرست جو ہے تیار کی ہے پاکستان نے، اور وہ فہرست باقی ملکوں کو دی گئی، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جی یہ ان کے بارے میں ہمیں اطلاعات دی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کر کے ہمارے حوالے کیا جائے۔ ان میں ان کا عادل راجہ کا نام بھی شامل تھا۔ یہ 500 افراد جو ہیں ان کے بارے میں یہ جملہ مجھے خود یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ یہ مجھے ایک بہت اعلیٰ منصب پر فائز شخص نے بتایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مصمم ارادہ کر لیا ہم نے کہ ہم پاکستان کا دشمن جہاں کہیں بھی ہے، دشمن اس کو کہہ رہے ہیں وہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد سامنے معاملہ آیا ہے کہ دشمن پاکستان کا جہاں بھی ہے اسے ہم گھس کر ماریں گے، کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو معاملہ ابھی عادل راجہ والا تھا یہ بھی وہی اسی طرح کا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھس کر مارا جائے گا۔ اب یہ جہاں کہیں بھی کوئی شخص ملے گا جس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان، اہل پاکستان، افواج پاکستان کسی کے خلاف عرضہ سرائی کی ہے، شان میں گستاخی کی ہے، وہ جو ہے اپنی سزا پائے گا، اور اس سے کسی قسم کی رو رعایت۔ اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شخص جس نے ایسا حرکت کی ہے اور وہ اس کا مرتکب ہوا ہے وہ بھلے کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو وہ سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ تو وہ افسر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بڑی کنفرم اطلاع دی تھی، اور یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے خاصا گھمبیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں مزید گرفتاریوں جو ہیں اس کی توقع ہے، اور لگ رہا ہے کہ آئندہ چند روز عید سے پہلے پہلے جو ہے کافی لوگ جو ہیں قابو ہو جائیں گے۔ ایک افسوسناک خبر ناظرین آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیل جو ہے یہ پیٹرولیم کا عالمگیر شہرت کا حامل ادارہ عالمی سطح کا، اس نے پاکستان میں سروسز بند کر دی۔
वेरी सैड, बहुत अफसोस हुआ इस खबर को सुन के। पाकिस्तान में एक बहुत अहम मामला था शेल का, पेट्रोलियम के हवाले से जो है, लेकिन सुना ये है कि वो खसारे की वजह से या ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स उनके ज़्यादा थे, तो उन्होंने ये कहा जी कि अब हम मज़ीद जो है वो जारी नहीं रख सकते, इसलिए जो है अब इसको जो है काम हम बंद कर रहे हैं। अभी ये लेटर भी जारी हो गया, SCCP ने भी इसको कंफर्म कर दिया। तो ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की वज़ारत पेट्रोलियम जो है उनके लिए ये बड़ा सोच का मुकाम है, फ़िक्र का मुकाम है कि जी वो बात करें इनसे, शेल वालों से। इतनी बड़ी कंपनी को पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए, बहुत एसेट्स हैं उसके यहाँ, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शेल के ताउन से चल रहे थे, उनको नुकसान होने का अंदेशा है। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक नाज़रीन, ये ख़बर अभी उड़ती सी खबर है, ज़बानी तयूर की जो कहते हैं, वो परिंदों की ज़बानी आ रही है कि जी वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है मलक रियाज साहब के हवाले से कोई फहरिस्त सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें हमारे कबील के, जो हमारे पेशे के हम पेशा लोग जो हमारे हैं जर्नलिज़म से मुतालिक, वो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के, उनके नामों की एक तवील फहरिस्त है, जिनको मलक रियाज साहब का ये कहना है, जो बात अब तक पहुंची है, इसकी तस्दीक तो अभी नहीं हुई, मलक रियाज साहब इस बारे में मौक़िफ़ देंगे, सोशल मीडिया की खबर है, उड़ती सी है बल्कि, कि जी ये मलक रियाज साहब ने फहरिस्त दी है, उसमें जर्नलिज़म से मुतालिक लोगों के नाम है, और उनसे कहा गया कि ये बाकायदा मुझसे पैसे लेते रहे और मखसूस जमात को या मखसूस हुकूमत को जो है वो फेवर करते थे, या उनके साथ इख्तलाफ करते थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, मनफी रुझानात जो है उसको प्रमोट करते थे। जो भी मामला था, अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा काबिल अफ़सोस है और काबिल मज़म्मत भी है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता रहा है, उसमें शामिल रहा है, तो वो उसमें पेशे से गद्दारी करता रहा है, और मेरा ख़्याल है कि ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, और ये अगर कोई शख्स ऐसा है तो उसे मंजर आम पे भी लाया जाना चाहिए। अगर वाकई इस खबर में हकीकत है तो उसे मंजर आम पे भी लाया जाए, और उन लोगों से पूछगछ भी की जानी चाहिए। जहाँ हम वतन से, कौम से, मुल्क से गद्दारी पर आदिल राजे जैसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे से गद्दारी की है, उन पे भी अरसा याद जो है और शिकंजा कानून का वो गिरफ्त जो है वो बड़ी सख्त होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे जब कोई नई खबर मिलेगी तो आपसे शेयर करूँगा। उस वक्त तक अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने